الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، بات چل رہی ہے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے متعلق. اور گزشتہ جمعہ بات یہاں آ کر رک گئی تھی. کہ 40 سال کی عمر میں جس وقت آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی 5 آیتیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور ان آیتوں کو حضرت جبرائیل نے حضور کی خدمت میں پیش کیا. وہیں سے نبوت کا آغاز ہوا. اور آپ اس وقت نبی بنا دیے گئے. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر اس حالت سے بہت گھبرائے، پریشان ہوئے اور حضرت خدیجہ کے پاس واپس ہوئے اور حالات بتایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو تسلی دی، اطمینان دلایا، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل جو عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے ان کی خدمت میں لے کر گئی. اور ورقہ ابن نوفل کے سامنے حضور کو خدیجہ نے پیش کیا. انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات دریافت کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل اور وحی کا معاملہ جو پیش آیا
ورقہ ابن نوفل کو حضور نے بتایا۔ اس کے سننے کے بعد ورقہ ابن نوفل نے، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا اور یہ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ کے طرف سے نبوت عطا کی گئی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو قوم آپ کے خلاف ہوگی۔ چونکہ آپ کا نبوت کا معاملہ الگ ہوگا، ان کا مزاج الگ ہوگا، دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور اتنی مخالفت کرے گی کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دے گی، آپ کو نکال دے گی قوم آپ کی۔ جب ورقہ ابن نوفل نے حضور کو یہ بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور آپ نے ورقہ سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ کو اللہ کے طرف سے ملی ہے، یعنی نبوت، جب آپ اس کا اعلان کریں گے تو ان کے مزاج سے ٹکرائے گا، اور جب ان کے مزاج سے آپ کا معاملہ ٹکرائے گا تو وہ آپ سے ٹکرائے گی قوم، اور آپ کو ستانے اور پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور آپ کو مکہ چھوڑنے پر پھر مجبور کر دے گی۔ تو حضور نے تعجب سے اس وقت پوچھا تھا کہ کیا میری قوم ایسے ہی کرے گی میرے ساتھ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی اپنی نبوت کے ساتھ آئے اور اعلان فرمایا تو ان کی قوم نے بھی ان کو پریشان کیا، اگلے انبیاء کے قوموں نے بھی جب ان کے مزاج کے خلاف بات نبی نے وقت کے پیش کیا تو اگلی امتیں بھی اپنے نبیوں کی مخالفت پر آمادہ ہوئی اور پریشان کیا۔ اسی طرح سے آپ کو بھی قوم پریشان کرے گی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ پریشانی کو جھیلنے والے اور اٹھانے والے ہوئے ہیں، اور سارے نبیوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ سارے نبیوں کے برگزیدہ امام الانبیاء آپ بنائے گئے، نبیوں کے سردار، اسی اعتبار سے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی جائے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، ان اشد
اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پریشانی اٹھانے کے اعتبار سے، مصیبتیں جھیلنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ نبیوں کی جماعت ہے، اور نبیوں کی جماعت میں بھی سب سے زیادہ جو پریشانی پیش آئے گی اے اللہ کے محبوب پیغمبر کو پیش آئے گی، جنہیں محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ آخری نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں، سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، اور جس کا مقام جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے سامنے حالات بھی اتنے ہی زیادہ آتے ہیں. تو آپ کے ساتھ اے اللہ کے نبی حالات آئیں گے، اور آپ کی قوم آپ کو بخشے گی نہیں، مکے کو چھوڑنے پر مجبور کرے گی، آپ کو نکال دے گی. لیکن وہاں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا، ورقہ ابن نوفل نے حضور کو اطمینان دلایا کہ اگر اس وقت تک میں زندہ رہا جس وقت یہ حالات پیش آئیں گے، تو پورے طور سے، پوری طاقت اور قوت سے آپ کا ساتھ ہم دیں گے، اور آپ کی قوم کو آپ پر غالب آنے نہیں دیں گے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوا ورقہ ابن نوفل کے بات پر کہ چلو کوئی سہارا تو ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ دن گزرے تھے کہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا. وہ زندہ نہیں رہ سکے. ان کا انتقال بھی ہوا، اور سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں جس کے ذریعے نبوت عطا کی گئی تھی، ان آیات کے اترنے کے بعد وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. ورقہ ابن نوفل کا بھی انتقال ہو گیا، اور پہلی وحی جس سے نبوت کی ابتدا ہوئی تھی اس کے بعد وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، یعنی وحی کا آنا پھر رک گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ ادھر ورقہ ابن نوفل جنہوں نے ساتھ دینے کے لیے کہا تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کی طرف سے جو وحی آئی تھی جس کے ذریعے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وحی کا آنا بھی بند ہو گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی پریشانی ظاہر ہونے لگی، گھبراہٹ محسوس ہونے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا تشریف لے گئے، جہاں پہلے وہی نازل ہوئی تھی وہیں آپ پھر تشریف لے گئے، اور غار حرا میں اسی طرح سے عبادت میں مشغول رہے اور وحی کا انتظار کرتے رہے. ایسا وحی کا انتظار تھا جیسے کوئی کھوئی ہوئی عجیب شے جب نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے وہ چیز مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے وحی کے انتظار میں بے چین ہونے لگے. کبھی غار حرا میں تشریف فرماتے، کبھی نیچے اتر جاتے، کبھی ادھر ادھر پریشانی محسوس ہوتی تو گھومنے لگتے، اور وحی کی شدت
محسوس ہونے لگتی، اللہ کے محبوب پیغمبر پر وحی آنا اس وقت بند ہو گیا۔ اس معاملے میں یہ بھی بات آپ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ پریشانی کتنے دنوں تک رہی، یعنی وحی کا سلسلہ جو بند ہوا وہ کتنے دنوں تک بند رہا۔ اس سلسلے میں 4 قول علماء کے لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صرف چند دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا، زیادہ دنوں تک نہیں، چند ہی دنوں تک۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وحی کا سلسلہ 6 ماہ تک بند رہا، 6 ماہ تک کوئی قرآن کی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان ہے کہ کب وحی آئے، کب وحی آئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ 6 ماہ تک نہیں بلکہ وحی کا سلسلہ 2.5 سال تک بند ہو گیا، یعنی 2.5 سال تک کوئی وحی آئی نہیں اللہ کی طرف سے۔ اور چوتھا قول جس کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے کہ نہ وحی کا سلسلہ چند دنوں تک بند رہا، نہ 6 ماہ تک بند رہا، نہ 2.5 سال تک بند رہا، وحی کا سلسلہ مکمل 3 سالوں تک بند رہا۔ 3 سال تک کا زمانہ گزر گیا، وحی کوئی دوسری نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بیتاب اور بے چین ہو کر زندگی گزار رہے تھے، غار حرا میں ہی عبادت کرتے اور وحی کا انتظار بھی کرتے۔ انبیاء علیہم السلام پر جب وحی نازل ہوتی ہے اور وحی کا سلسلہ جب بیچ میں بند ہو جاتا ہے تو وہ جو زمانہ بیچ کا گزرتا ہے، وقت جو بیچ کا گزرتا ہے، ایک نبی کا زمانہ گزرا، ابھی دوسرے نبی کا زمانہ نہیں آیا، اس بیچ میں جو وحی کا آنا بند ہوتا ہے اس زمانہ اور اس وقت کا نام ہے زمانہ فترت۔ کیا نام ہے؟ فا اور تا اور را اور تا، فترت۔ بیچ میں جو زمانہ اور وقت بندش کا گزرتا ہے اس وقت کا نام کیا ہے؟ زمانہ فترت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کا زمانہ تھا، آپ سے پہلے جو نبی دنیا سے گزرے وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ آپ کے آنے سے پہلے جس نبی کا زمانہ اور وقت تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو وقت گزرا ہے، زمانہ گزرا ہے، وہ 569 سال کا زمانہ ہے۔ کتنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک زمانہ نہیں آیا اور آپ کو نبوت نہیں ملی، اس بیچ کا زمانہ 569 سال کا ہے۔ اس وقت کو بھی زمانہ فترت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس بیچ میں جب کوئی نبی نہیں رہا تو وحی کا بھی آنا بند رہا۔ 569 سال کے بعد جب اللہ کے محبوب پیغمبر کا زمانہ شروع ہوا اور وحی کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا کی 5 آیتیں جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آنا بند ہوا وہ صحیح قول کے مطابق کتنے سال بند رہا؟ 3 سال تک۔ 3 سال تک حضور بے چین رہے، پریشان رہے، کبھی
دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور وہی کا شدت سے انتظار کرتے رہتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی اس بے چینی، آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے پھر وہی کی دوسری آیتوں کو نازل فرمایا۔ 3 سال کے بعد آپ غار حرا سے پریشانی کے حال میں نیچے اترے، اس وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہی کی دوسری آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں آئے تھے۔ اصلی حالت کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرشتہ تھے نا، ہاں، آپ کی بناوٹ بھی اللہ نے عجیب بنائی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے پورے مشرق و مغرب تک آپ کے پر پھیلے ہوئے تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اصلی حالت میں آئے تھے، حضور دیکھ کر اور پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسالت کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا۔ نبوت تو وہی مل گئی تھی پہلی مرتبہ غار حرا میں، اب رسالت کا مسئلہ شروع ہوا۔ رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عہدہ اس وقت مل گیا، لیکن اب دوسری آیت آپ پر نازل ہو رہی ہے، اب کام آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے، کام آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ دوسری آیت سورہ مدثر کی نازل ہوئی 3 سال کے بعد۔ اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل کو وحی دے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جس طرح سے پہلی مرتبہ سورہ اقرا کی 5 آیتوں کو پڑھ کر نبوت آپ کو دی گئی، سورہ مدثر کی بھی 3 آیتیں دوسری مرتبہ نازل ہوئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہ 5 آیتیں نازل۔ وہی کی دوسری آیتیں یہ ہیں، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے اب اپنے محبوب پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے میرے نبی، آپ کو اب رسالت دے دی گئی، یعنی آپ کو کام جو دیا گیا ہے، اب آپ کو کام بتایا جاتا ہے، کام سن لیجئے اور اپنا کام شروع کر دیجئے۔ نبی بریانی کھانے کے لیے نہیں آتا ہے، عیش و آرام کے لیے نبی نہیں آتا ہے، عیش و عشرت کے لیے نبی نہیں آتا ہے۔ نبی کو امت کے درد کے لیے بھیجا جاتا ہے، امت کے اصلاح کے لیے، امت کی فکر کو لے کر، امت کے درد کو لے کر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے پہلا حکم دیا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر میں۔ یہ اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا، بخار جیسا محسوس ہونے لگا۔ تو حضرت خدیجہ کو حضور نے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ میں ٹھنڈک سے پریشان ہو رہا ہوں،
مجھ کو کمبل اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑھایا اور آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا تو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اور کمبل میں لپٹنے والے، اے میرے محبوب پیغمبر، اب آپ کو چادر میں لپٹ کر وقت نہیں گزارنا ہے، چادر میں لپٹ کر وقت نہیں گزارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ کام آپ کو بتاتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، اب آپ کھڑے ہو جائیے، چادر پھینک دیجئے، نکل جائیے چادر سے، قم، کھڑے ہو جائیے پوری طاقت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہونے کے بعد کھڑے رہیے۔ کیا کہیے؟ کھڑے رہیے، یہی کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ کھڑے رہیے۔ تو کھڑے رہنے سے بہتر تھا کمبل میں لیٹے ہی رہی۔ کیا کہا؟ پہلے کہا کھڑے ہو جائیے، اس کے بعد کہا فانذر، اور اب لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو ڈرائیے کا مطلب کیا؟ آپ شیر اور چیتا بن کے آئے تھے؟ نہیں، آپ سے جیسا مہربان اور شفیق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو تو اللہ نے سراپا رحمت بنایا تھا، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو اس رب سے ڈرائیے جس رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اس رب کے معاملے میں ان کو ڈرائیے، بتائیے ان کو کہ رب کیا ہے اور رب کی حقیقت کیا ہے اور رب کے ماننے والوں کو کیا ملے گا اور نہیں ماننے والوں کے لیے کیا سزا ہے۔ آپ ان کو یہ سب بات بتا کر ڈر دلائیے، خوف دلائیے، تاکہ وہ لوگ جو آج آپ کو نہیں پہچانتے اور آپ کے علاوہ مجھے بھی نہیں پہچانتے، ان کے دل میں ڈر ہو اور وہ پہچاننے والے بن جائیں۔ یعنی دعوت کا کام شروع کیجئے۔ کیا کیجئے؟ فانذر، ڈرائیے، دعوت کا کام شروع کیجئے۔ دعوت کھائیے نہیں، دعوت کا کام شروع کیجئے۔ آپ دعوت کا کام شروع کریں گے تو دعوت آپ کو نہیں ملے گی۔ دعوت ابھی تو دعوت ملتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ابھی دعوت نہیں ملتی۔ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو دعوت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس وقت کیا کہا؟ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، سمجھائیے، بتائیے، رب کی حقیقت سے آشنا کرائیے اور رب سے ملائیے۔ فانذر، دعوت دیجئے۔ کیا کیجئے؟ دعوت دیجئے۔ لیکن آپ کو دعوت نہیں ملے گی۔ آپ کو دعوت، آپ جب دعوت دیں گے تو ادھر سے عداوت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ اس انتظار میں نہیں رہیے کہ آج کہیں سے دعوت آئے گی، نہیں، آپ کے ساتھ دعوت کا معاملہ کھانے پینے کا نہیں ہوگا۔ آپ جب کھڑے ہوئیے گا، ڈرائیے گا اور لوگوں کو سمجھائیے گا تو پھر وہ دعوت کے بجائے عداوت پر آمادہ ہوگی اور آپ کے ساتھ بدتمیزی پر قوم اترے گی۔ کیا کرے گی؟ یہی آپ کی دعوت ہوگی، یہی آپ کی۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے میرے نبی، چاہے وہ جو بھی آپ کے ساتھ کریں، جس انداز میں آپ کی قوم کے لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے
کہ رب ہی سب کچھ ہے، رب کے علاوہ کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ منٹوں میں چاہے تو اللہ وجود کو ختم کر دے، سیکنڈوں میں چاہے تو اللہ وجود عطا کر دے۔ اس شخصیت کا نام رب ہے، کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ جتنے اوجا پوجا درگا مرگا جتنے سامنے آتے ہیں، کسی کی نہیں چلے گی، کسی کی پوجا نہیں ہوگی، صرف اس رب کی پوجا ہوگی۔ وہی ایک رب ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب رب نہیں بلکہ رد ہے۔ کیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ہاں، کوئی کتنو ڈرائے، کوئی کتنو دھمکی دے، کوئی کتنو چمکی دکھائے، آپ کا کام ہے رب کا تعارف کرانا، رب کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھنا، بیان کرنا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اور چوتھی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے۔ کیا رکھیے؟ ہاں، تو نبی کا کپڑا پاک بھی ہوتا تھا، اور تو اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ نے نبی کو یہ اس لیے کہا کہ ظاہر بھی پاک ہو اور صاف ہو۔ آپ کا تو ہے ہی، اے نبی، آپ کے بعد جو لوگ اس کام کو کریں گے اس کو ملیش بن کے دعوت دینے کے لیے نہیں جانا ہے۔ کیا کر کے جانا ہے؟ کپڑا بھی پاک رکھنا ہے، اور پاک کے علاوہ صاف بھی رکھنا ہے۔ ابھی جب کپڑا پہننا آئے گا، پریش اور فریش کیا ہوا کپڑا، تو وہ مارکیٹ اور سسرال جائے گا، اور مسجد جب دعوت کے کام کے لیے آئے گا کپڑا، تو معلوم ہوگا کہ 6 مہینے سے دھلا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اے میرے نبی، کپڑا بھی صاف ہو، اور چمڑا بھی صاف ہو، اور پاک بھی ہو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور آگے ارشاد 5ویں آیت میں کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اور جتنی غلط چیزیں ہیں کسی کو آپ قبول مت کیجئے۔ بت بھی آپ کے سامنے آئے، بڑے بڑے بت بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، چودھری چوہدری لوگ اپنے معاملے کو لے کر آئے، آپ ان تمام گندگی سے، آپ تمام ان کیچڑوں سے اور تمام ان لیچڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ کیا رکھیے؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ جتنے گندے لوگ ہیں اور جتنی گندگی آپ کے سامنے لے کر آئیں اور مجھ سے کاٹنے اور چھانٹنے کی کوشش کریں، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کریں، آپ ایسی گندی چیزوں سے اور ایسے گندے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ان کے قریب مت پھٹکنے کی کوشش کیجیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ یہ 5 آیتیں سورہ مدثر کی نازل ہوئی، اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے، اور رب سے جوڑنے اور ملانے کی کوشش کیجئے۔ حکم آ گیا ادھر سے، لیکن معاملہ بڑا گڑبڑ تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، سب تو چوپٹ ناد گرداریوں کا وقت تھا اس وقت۔ ادھر سے حکم آ گیا، کوئی دکھتا نہیں تھا کہ اپنا ہے۔ ایسے ماحول میں اتنا کڑا حکم آیا جو اگلے کے مزاج اور دماغ کے بالکل ہی خلاف تھا، لیکن اللہ کا محبوب پیغمبر رسول برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی ہمت کے پہاڑ تھے۔ کیا تھے؟ لیکن ماحول بہت خراب تھا، اس انداز کا ماحول نہیں تھا کہ کھلم کھلا اس کام کو کیا جائے، کھول کھول کے اس کام کو کیا جائے، لوگوں کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے
ان کو آگے بڑھایا جائے، کھول کھول کر بتانے کا ماحول نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ اگر آپ کھول کر رکھتے تو آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ کام شروع کیجئے، اور یہ بھی بتایا کہ کام کہاں سے شروع کیجئے گا۔ دھڑ بگان سے شروع کیجئے گا کہ مال پاڑا سے یا صاحب بگان سے شروع کیجئے گا۔ کام تو دے دیا آپ کو میں نے، شروع کہاں سے آپ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے وہ جگہ بھی بتا دی کہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ دعوت کی بھی ترتیب ہے، دعوت کا بھی طریقہ ہے، دعوت کا بھی ڈھنگ ہے۔ بے ڈھنگے پن سے دعوت کا کام جو کرے گا، جتنا نفع اس کو اور امت کو نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ لوگوں کو جب ماحول خراب ہو تو دعوت کیسے دو گے؟ حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دو اور اچھی اچھی نرم باتیں کر کے ان کو بلاؤ۔ اس لیے کہ ماحول جب خراب اور گرم ہوتا ہے اور ادھر سے بھی گرم جائے گا تو دونوں گرم جب ٹکرائے گا، گرم گرم میں جب تار جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی معلوم ہے شاٹ مار دیا، اڑ گیا۔ تو اللہ نے حکم تو دے دیا، یہ بتا دیا کہ آپ کام شروع کیجئے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ دعوت کا کام جو شروع کریں گے تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ کس کو دیجئے؟ ہاں ڈائریکٹ ایران مت چلے جائیے۔ کس کو دیجئے تو پہلے دعوت؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دیجئے۔ پہلا ان میں کام آپ کو کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا رشتہ دار اگر آپ کی بات کو نہیں مانے گا تو بہت زیادہ آپ کے پیچھے بھی نہیں پڑے گا، اور دوسرا جو ہوگا وہ مانے گا بھی نہیں اور پیچھے بھی پڑ جائے گا تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس لیے اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں رشتہ داری کے اعتبار سے، پہلے ان میں دعوت کا کام شروع کیجئے، ان کو درست کیجئے، وہ صحیح ہو جائے تو پھر آگے بڑھیے تاکہ پریشانی زیادہ نہیں ہو۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو پاتے ہوئے آقا بالکل پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے میدان میں، لیکن ماحول بڑا خراب تھا تو حضور نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع نہیں کیا، حکمت کا پہلو اختیار کیا اور اپنے رشتہ داروں ہی سے شروع کیا۔ لیکن جب کام شروع کیا تو ادھر سے بھی شروع ہو گیا، ادھر سے بھی شروع ہو گیا۔ آپ نے جب کام شروع کیا تو سیدنا صدیق اکبر بڑے لوگوں میں اور حضرت خدیجہ آپ کی بیوی اور حضرت علی چھوٹے میں بچوں میں اور حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، ان لوگوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا اور سب لوگوں نے تسلیم کیا۔ اللہ کے نبی نے خفیہ دعوت کا کام شروع کیا، اعلانیہ نہیں، اس لیے کہ ماحول وہ نہیں تھا کہ اعلان کھلا کیا جائے۔ خفیہ دعوت کا کام شروع کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا، چنا گیا۔
کہ کس جگہ سے رہ کر اس کام کو کیا جائے گا۔ اس جگہ کا نام تھا ارقم ابن ابی ارقم، ایک شخص تھا، اس کا گھر تھا جو دار ارقم کے نام سے مشہور تھا۔ اسی جگہ سے دعوت کا کام اپنے رشتہ داروں میں شروع کیا گیا، اور اس جگہ کا نام ہے دار ارقم، یعنی ارقم کا گھر۔ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کا پہلا مدرسہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہیں سے کام شروع ہوا۔ لیکن خفیہ چھپ چھپا کر جب صدیق اکبر ایمان لے آئے اور حضرت علی اور دوسرے لوگ کئی ایمان لائے، تو ان کے جو متعلقین اور تعلق رکھنے والے تھے، ان لوگوں میں بھی دعوت کا کام اپنے طور پر ان لوگوں نے شروع کیا۔ جیسے جو ایک پہلا خاص ایجنٹ ہوتا ہے، وہ اپنا ایجنٹ بناتا ہے دوسروں کو، اور پھر اس سے جو متعلق ہوتے ہیں وہ لوگ دوسروں کو بناتے ہیں۔ اس طرح سے دعوت کا کام آہستہ آہستہ صدیق اکبر، حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت زید ابن حارثہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر شروع کیا، اور وہیں سے یہ کام دعوت کا آہستہ آہستہ خفیہ انداز میں شروع ہوا۔ لیکن یہ چیز بھی برداشت نہیں ہو پائی لوگوں کو۔ اپنے رشتہ داروں میں جب دعوت حضور نے پیش کیا تو آپ کے کچھ رشتہ دار تھے، ان لوگوں نے تسلیم تو نہیں کیا، لیکن حضور کی مخالفت بھی نہیں کیا۔ لیکن حضور کا اپنا چچا، جس کا نام آپ جانتے ہیں، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن میں سورت تبت یدا ابی لہب اسی کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب جو ہے حضور کی مخالفت پر اتر گیا اور کہا یہ سب کیا تم لا کر پیش کر رہے، تب بلغ، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، کیوں یہ کام تم نے شروع کیا دعوت کا، بند کرو اس کو۔ لیکن بند کیسے ہوتا؟ وہ تو دیا ہوا کس کا تھا؟ رب کائنات کا تھا۔ حضور نے فرمایا بند نہیں ہوگا، کام بند نہیں ہوگا۔ جب مشرکین مکہ، بے ایمان بدماش لوگ جب حضور کو روک نہیں سکے، تو حضور کے دوسرے چچا، جن کا نام ابو طالب ہے، جن کی پرورش میں حضور رہے، ان کے پاس لوگ گئے، مشورہ کر کے وہ لوگ گئے ان کے پاس کہ بھتیجا کو منع کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، 6 انچ چھوٹا کر دیں گے، کیا کریں؟ منع کرو۔ جو یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے اس کو کہو بند کر دے، خدا کی پہچان دلا رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھتیجا کو کہو کہ خیر مناتا ہے تو اپنی حد میں رہے، دعوت کا کام بند کرے۔ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی اور کہا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، حالانکہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن ساتھ دیا اور کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیے۔ کیا کہیے؟ ہاں، آپ جاری رکھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ جو اس وقت ایمان لے آئے تھے، تقریباً 40 افراد تھے جو اس وقت ایمان لائے تھے، اور کچھ اس کے بعد بھی بڑھ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری رکھے اور کام کرتے رہے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا۔ دیکھیے کیسے کیسے بدماش لوگ تھے اس وقت۔ جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، چچا نے بھی سمجھایا، اس نے مانا نہیں، آپس میں بیٹھ گئے، میٹنگ کیا
चौधरियों ने और मीटिंग में ये तय किया कि अब एक रास्ता बचा है, इसको इतना मजबूर कर दो, इतना मजबूर कर दो कि इस आवाज को बंद करने पर ये मजबूर हो जाए। चुनांचे मशवरे में ये तय हुआ और एक मुआहिदा लिखा गया। एक जगह थी जिस जगह का नाम है शेब अबी तालिब। क्या नाम है? शेब अबी तालिब। उस जगह में ये मशवरे में तय किया गया कि इनको पूरे समाज से, इनको और जिन लोगों ने इनको मान लिया है उनको सबको एक तरफ से बायकाट करो और इस जगह में इनको कैद कर दो। क्या कर दो? जेल में। वो जेल ही था उस वक्त का। शेब अबी तालिब में बंद कर दो और पूरे तौर से न इनसे खाना पीना करना है, न इनके साथ तिजारत लेन देन करना है, न इनसे मिलना जुलना है, न इनसे शादी ब्याह करना है। बिल्कुल ही इनको बायकाट अछूत बनाकर छोड़ दो। जब इस हालत में ये आएंगे तो फिर परेशान होकर सरेंडर करेंगे। क्या करेंगे? हाँ। चुनांचे शेब अबी तालिब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सामने जो बहुत कम तादाद में लोग थे बायकाट करके उस जेल में बंद किया गया। तो बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी उसमें और 3 साल तक बायकाट किया गया। कितने दिनों तक? हाँ, 3 साल तक। मुआहिदा जो लिखने वाला शख्स था उसका नाम था बगीज इब्न आमिर इब्न हाशिम। क्या नाम था? बगीज इब्न आमिर इब्न हाशिम लिख रहा था ये मुआहिदा अपने कलम से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम जब हुआ कि बगीज इब्न आमिर इब्न हाशिम ने मुआहिदा लिखा था, अल्लाह के दरबार में हुजूर ने हाथ उठाया और अर्ज किया है, मेरे अल्लाह, जिस तरह से तेरे दुश्मन ने अपने हाथ से मुआहिदा लिखा है मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ, ऐ अल्लाह तू इसके हाथ को शल कर दे। चुनांचे अल्लाह ने उसके हाथ को मफलूज कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, लिखा था इससे हो गया, दोनों खत्म हो गया। 3 साल तक शेब अबी तालिब में वो लोग कैद खाने की जिंदगी गुजारते रहे, भूखे प्यासे परेशान हाल। बच्चों का हाल ये था कि भूख और प्यास की वजह से रोते तड़पते थे, लेकिन तमाम हालात को ये लोग झेलते रहे। 3 साल का जमाना गुजर गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चंद साथियों ने ये पेश कर दिया कि चाहे जो भी हालात पेश आए, हमने जिस रब को माना है और जिस रब ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है वही रब हमको बचाएगा। हम उससे अपने कदम को इधर उधर हटा नहीं सकते। अब 3 साल जब इन लोगों ने गुजार दिया तो उन कमीनों ने देखा कि ये मानने वाले नहीं है और बच्चों के रोने की आवाज वहां से भूख और प्यास के साथ निकलती थी। जब बाहर बच्चों की आवाज रोने की आई तो जरा सा उन लोगों के दिल में रहम आया कि बच्चे परेशान हाल हैं और ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इसलिए ऐसा करो कि अब इस मुआहिदा को खत्म करो। क्या करो? हाँ, ये जुल्म जो हम लोगों ने इन पर किया है ये मानने वाली कौम नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि मुआहिदा खत्म कर दो। चुनांचे वो मुआहिदा लिखने के बाद खाने काबा की दीवार पर लटकाया गया था। जब वहां लोग पहुंचे कि इस मुआहिदा को उतार दिया जाए और अब खत्म कर दिया जाए, तो देखा कि पूरा मुआहिदा जो किया गया था वो सारा लिखा हुआ मिटा हुआ था, दीमक ने खा के खत्म कर दिया था। 3 साल के जमाने में सिर्फ एक कलमा उस पे लिखा था,
बिस्मिका अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तेरे नाम से शुरू करता हूं। उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बजाय यही लिखा जाता था, ये सिर्फ लिखा हुआ था, बाकी सारा लिखा हुआ मिट चुका था। चुनांचे इन लोगों ने जाकर उस मुआहदे को उतारा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को उस जेल खाने से फिर रहा किया, निकाला गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाहर तशरीफ लाए। अब यही बात खत्म करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, याद रखिए मुझे सफर में भी थोड़ा सा निकलना है और गाड़ी मेरी बहुत कम वक्त के लिए है, 2:05 में हावड़ा से है, इसलिए आपको मैं कह दे रहा हूं कि बात यही खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा जुमा फिर बात होगी। आप याद रखिए कि 3 साल के बाद इतनी तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद कुफार मुश्रिकीन